اسپین کے ایک چھوٹے سے پرسکون قصبے میں ایک ایسا خوفناک راز چھپا ہے جو ایک خوبصورت منظر کے پیچھے چھپی سرد حقیقت کو سامنے لاتا ہے۔ چلیے آج اسی شہری داستان کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تصور کیجئے اسپین کے ساحل پر بسے ایک قصبے سلوسیا کا۔ سفید دیواروں والے گھر، پتھریلی تنگ گلیاں اور ہر گھنٹے گونجتی چرچ کی گھنٹیوں کی آواز۔ دن کے وقت میں تو یہ جگہ کسی پینٹنگ کی طرح حسین لگتی ہے، اتنی پرفیکٹ کہ جیسے حقیقت ہو ہی نہ۔ لیکن جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے، سلوسیا کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ قصبے پر ایک عجیب، گہری اور ٹھنڈی خاموشی چھا جاتی ہے۔ دن بھر کی ساری چہل پہل جیسے ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے اور سارے لوگ اپنے گھروں میں دبک جاتے ہیں۔ اور اسی قصبے میں قدم رکھتا ہے میٹیو گریرو، میڈرڈ سے آیا ایک 19 سالہ آرکیٹیکچر کا طالب علم جو پرانی یورپی عمارتوں پر تحقیق کرنے کے لیے یہاں پہنچا تھا۔ سلوسیا کا قدیم چرچ اور 100 سال پرانے گھر اس کی دلچسپی کا مرکز تھے۔ میٹیو کو بہت جلد ہی احساس ہو گیا کہ اس قصبے کی خوبصورتی کے پیچھے کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اس نے دیکھا کہ شام ہوتے ہی لوگ عجیب سی جلدی میں اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور اندھیرا ہوتے ہی سڑکیں سنسان ہو جاتیں۔ اس کے ذہن میں بس یہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر اس دلکش قصبے میں ایسا کون سا خوف ہے جو رات ہوتے ہی اسے ویران کر دیتا ہے۔ ایک شام میٹیو چرچ کے پاس ایک پرانے ویران قبرستان میں گھوم رہا تھا کہ اس کی نظر ایک عجیب چیز پر پڑی۔ قبروں کے بیچوں بیچ ایک ٹوٹی پھوٹی شادی کی محراب کھڑی تھی، جیسے کسی نے بہت پہلے یہاں شادی کی ہو اور پھر اسے ویرانی میں چھوڑ دیا ہو۔ محراب پر سوکھے پھول لٹک رہے تھے اور اس کے نیچے کی مٹی آس پاس کی زمین سے زیادہ گہری اور نم تھی۔ اور بس اسی رات سے میٹیو کے ساتھ عجیب و غریب واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ رات کے وقت جب وہ اپنے گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں تھا تو اسے باہر سے کپڑوں کی ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ میٹیو نے بے چینی سے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ گلی بالکل خالی تھی، لیکن پھر گلی کے کونے میں اسے ایک سفید سایہ نظر آیا۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے کوئی عورت لمبا سا سفید گاؤن پہنے کھڑی ہو۔ اس سے پہلے کہ میٹیو کچھ سمجھ پاتا، وہ سایہ پلک جھپکتے ہی ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اگلی رات وہی آواز پھر آئی، لیکن اس بار کچھ زیادہ قریب سے۔ میٹیو نے کھڑکی کھولی تو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ اس نے نیچے پتھر کی سڑک پر گیلے کیچڑ والے قدموں کے نشان دیکھے، اور یہ نشان سیدھے اسی پرانے قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ میٹیو ہمت کر کے ان قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتا ہوا قبرستان پہنچ گیا، اور وہاں اسی ٹوٹی ہوئی محراب کے نیچے اس نے اسے دیکھا۔ ایک عورت سفید شادی کے جوڑے میں کھڑی تھی، اس کا چہرہ ایک سفید نقاب میں چھپا تھا۔ جب وہ آہستہ سے میٹیو کی طرف مڑی اور اس کا نقاب ہلکا سا ہٹا تو میٹیو کے سانسیں رک گئیں۔ اس کا چہرہ مردہ سفید تھا، آنکھیں خالی اور خوفناک، اور گالوں پر خون کے سوکھے نشان تھے، جیسے وہ خون کے آنسو روئی ہو۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس عورت کے پاؤں زمین کو چھو ہی نہیں رہے تھے۔ پوری طرح سہما ہوا میٹیو جیسے تیسے گیسٹ ہاؤس واپس آیا اور وہاں کے بوڑھے نگران کو سب کچھ بتا دیا۔ جیسے ہی میٹیو نے قبرستان کی اس شادی کی محراب کا ذکر کیا، اس نگران کا چہرہ بھی سفید پڑ گیا اور اس نے قصبے کا سیاہ راز فاش کر دیا۔ نگران نے بتایا کہ یہ کہانی ہے سن 1889 کی۔ ایزابیلا رومیرو نامی ایک لڑکی کی شادی ہاویئر مورالس سے ہونے والی تھی۔ شادی کی رات ایزابیلا اپنے عروسی جوڑے میں محراب تک پہنچی، لیکن اس کا دولہا وہ کبھی نہیں آیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو کسی اور لڑکی کے ساتھ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ ایزابیلا نے پوری رات اس محراب کے نیچے اس کا انتظار کیا، اور صبح ہونے سے پہلے وہ وہیں گر کے مر گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ ایزابیلا کی لاش کو اسی قبرستان میں دفنایا گیا، لیکن اس کی روح کو کبھی سکون نہ ملا۔ اس رات کے بعد سے سالوسیا کے لوگوں نے اکثر رات کے وقت ایک عورت کو سفید عروسی لباس میں اس محراب کے نیچے کھڑا دیکھا ہے، جیسے وہ آج بھی اپنے بے وفا دولہے کا انتظار کر رہی ہو۔ قصبے کے لوگ اس سے خوف اور افسوس کے ساتھ مردہ دلہن کہتے ہیں۔ یہ کہانی سن کر میٹیو کی حالت اور بگڑ گئی۔ اب یہ صرف ایک مقامی کہانی نہیں تھی، بلکہ ایک حقیقت بن کر اس کا پیچھا کر رہی تھی، اور اب یہ آسیب اس کے لیے ایک ذاتی خطرہ بننے والا تھا۔ اس رات قدموں کی آواز سیدھا میٹیو کے کمرے کے دروازے تک آئیں۔ دروازے کے نیچے سے ایک سایہ نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آوازیں تو چلی گئیں، لیکن جب میٹیو نے کھڑکی سے باہر دیکھا
تو وہی خوفناک عورت اسے گھور رہی تھی۔ چرچ کے پادری کا کہنا تھا کہ آج تک اس مردہ دلہن نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ تو پھر سوال یہ تھا کہ روح نے میٹیو کا پیچھا اس کے کمرے تک کیوں کیا؟ پادری نے میٹیو سے پوچھا، جب تم پہلی بار قبرستان گئے تھے تو کیا وہاں سے کوئی چیز اپنے ساتھ لائے تھے؟ تب میٹیو کو یاد آیا کہ اس نے تجسس میں اس محراب سے کچھ سوکھے ہوئے پھول اٹھا لیے تھے۔ پادری کا چہرہ فکر سے بھر گیا۔ اس نے کہا، شاید اسی وجہ سے وہ روح تمہارے گھر تک آ گئی ہے۔ اس نے پھولوں کو ایک نشانی سمجھا۔ اسے لگا کہ صدیوں کے انتظار کے بعد اس کا دولہا آخرکار اسے لینے واپس آ گیا ہے۔ اب یہ واقعات اور تیزی سے بڑھنے لگے۔ پہلے قدموں کی آواز اس کے دروازے پر آ کے رکی، پھر دروازے کے نیچے سے سایہ نظر آیا، اور پھر دروازے کا ہینڈل خود بخود آہستہ آہستہ گھومنے لگا، اور آخر میں اس روح کا خوفناک چہرہ سیدھا اس کی کھڑکی کے باہر نمودار ہوا۔ میتھیو اب کہیں بھی محفوظ نہیں تھا۔ پادری نے میتھیو کو فوراً خبردار کیا۔ اس نے کہا، تمہیں اسی وقت یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ وہ عورت تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گی۔ میتھیو کو سمجھ آ گیا کہ اس کی جان اب شدید خطرے میں ہے۔ یہ سنتے ہی میتھیو کا خون خشک ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید ایک رات بھی اس قصبے میں نہیں گزارے گا۔ وہ جان بچانے کے لیے بھاگتا ہوا گیسٹ ہاؤس واپس آیا اور افراتفری میں اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے سامان باندھنا شروع کیا، آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ اچانک کالے بادل چھا گئے اور ایک خوفناک طوفان نے پورے قصبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تیز بارش کھڑکیوں سے ٹکرانے لگی اور بجلی کی کڑک نے آسمان کو چیر دیا، اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ گھر کی بتیاں بجھ گئیں اور میٹیو مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ باہر بادلوں کی ایک ایسی زوردار گرج سنائی دی جس سے زمین ہل گئی، اور اس آواز نے خاموش کمرے میں خوف کو اور بھی بڑھا دیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور پھر ایک لمحے کے لیے بجلی کی ایک تیز چمک ہوئی جس نے پورے کمرے کو روشن کر دیا۔ بجلی کی اس ایک لمحے کی چمک میں میٹیور نے اسے دیکھا۔ وہ عورت، وہ مردہ دلہن، اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ اور خالی تھیں اور وہ اسے گھور رہی تھی۔ میٹیور کی ایک دل دہلا دینے والی چیخ نکلی جو طوفان کے شور کو چیرتی ہوئی باہر گیسٹ ہاؤس کے نگران تک پہنچی۔ وہ بھاگا بھاگا اندر گیا، لیکن جب تک وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد میٹھیو کی لاش ملی۔ وہ اسی قبرستان میں، اسی ٹوٹی ہوئی شادی کی محراب کے نیچے پڑی تھی، اور اس کا جسم گیلی مٹی سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے مردہ دلہن میٹھیو کو اپنا دولہا مان کر ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے گئی ہو۔ میٹیو کا انجام اس کہانی کو ایک سوال پر ختم کرتا ہے۔ کیا مردہ دلہن نے آخرکار اپنا دولہا پا لیا، یا اس کی بے چین روح آج بھی اسی ٹوٹی ہوئی محراب کے نیچے کسی اور کا انتظار کر رہی؟